السلام علیکم۔ آج ہمارے مہمان چودھری کاشف اسلام صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر اور ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ 2 دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ ان کی بڑی مہربانی، ان کے شکر گزار، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ان کا پیپلز پارٹی میں کافی اثر و رسوخ ہے، ہائی کمان سے وابستہ ہے۔ آج ہم ان سے 2 سوال ہم کریں گے، تو میں درخواست کروں گا چودھری کاشف اسلام کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی روشنی ڈالیں۔ میرا پہلا سوال چودھری کاشف اسلام صاحب یہ ہے، 75 سال سے پاکستان میں بہت سی حکومتیں آئی ہیں، جمہوری بھی آئی ہیں اور ماشاء اللہ کی 11 سال کی بھی آئی ہیں۔ سب نے یہ کہا کہ ہم انصاف جو ہے لوگوں کو دہلیز پہ پہنچائیں گے، لیکن انصاف دہلیز تک تو نہیں پہنچ سکا، بلکہ ایک غریب آدمی جو ہے اپنی اپیل کے لیے اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں رجوع کرنا چاہتا ہے انصاف کے لیے، تو اس کے پاس تو فیس نہیں ہے وکیل کو دینے کے لیے۔ کیا اس سلسلے میں ریاست نے یا حکومت نے غریب آدمی کے لیے کوئی لیگل ایڈ کا انتظام کیا ہوا ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈال دیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ روٹی کپڑا مکان کا آپ کا نعرہ بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے تنخواہ مقرر کی ہے مزدور کی 33,000 روپیہ پر منتھ کے حساب سے، اس لحاظ سے اس کی بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ مطلب متناسب سے بننے چاہیے کہ ٹھیک ہے جی 5,000 روپیہ وہ سردیوں میں گیس کا بل دے، گرمیوں میں 2,000 کا دے، بجلی کا 5,000 کا گرمیوں میں، 2,000 سردیوں میں دے، تاکہ وہ بھی موسم کی شدت جو ہے اس میں اپنی سے اگر ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ بھی انتظام کر لے، گرمی میں بھی اے سی کا استعمال کر لے۔ یہ 20 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے جو ہیں ان کو آپ فری بجلی، فری پٹرول، فری گیس دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں جی؟ کیا ان کو صرف ٹھنڈ لگتی ہے، غریب آدمی کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ کیا یہ جو وہ ملک ہے عوام کے لیے نہیں ہے یا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ان کی جاگیر ہے کہ ساری مراد ان کے لیے ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے آج یوٹیوب کے چینل میں مجھے آپ نے دعوت دی اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے 3 سے 4 کوشچنز کیے ہیں جو بیسک ہماری جو اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے ان سے ریلیٹڈ، اور ایک سب سے اہم جو کوشچن آپ نے کیا کہ بطور وکیل جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا کہ کیا لوگوں کے پاس کیا لیگل اسسٹنس نہیں ہے، کیا ایسے لوگ جو وکیل افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کیا اپنا کیس لڑیں گے یا نہیں لڑ سکتے، اور کیا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک ان کی رسائی ممکن ہے اس سارے معاملے میں جب وہ وکیل ہی افورڈ کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے اس یوٹیوب کے چینل کے وجہ سے آج لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب لیگل ایڈ ایکٹ 2018 کے نام سے ایک قانون بنا رکھا ہے، جس کا جو پہلا جو دائرہ کار بنایا گیا تھا اس وقت جو تھا کہ جیل کے اندر جو لوگ تھے، چاہے وہ جو مجرم میل تھا چاہے فیمیل تھی، تو ان کے ساتھ جو فیملیز ایشوز تھے، چاہے وہ بچوں کو لے کے تھے، چاہے ڈوبری تھے، چاہے ڈیورس تھے، تو ان کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے فری ایڈ ان کو پرووائڈ کی گئی تھی، ان کو لائرز پرووائڈ کیے گئے تھے۔ لیکن اب گورنمنٹ آف پنجاب نے فیل کیا کہ ہمیں ضرورت ہے اس کا پروگرام کو مزید آگے لے کے جانے کے لیے، اور اس کا دائرہ بڑھاتے ہوئے اب انہوں نے اتنا کر دیا کہ ایسا کوئی بھی اکیوزڈ یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کمپلینر جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وکیل کروانے کی سخت نہیں ہے یا وکیل کروا ہی نہیں سکتا، لیکن ایک مقدمہ ہے جس کی پیروی وہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کورٹ کے متعلقہ جج کو یا ٹریبونل کے جج کو بتائے گا، تو ٹریبونل کا جج اور جو متعلقہ کورٹ کا جج ہے وہ اس کے لیے وکیل کی سہولت فراہم کرے گا۔ اور دوسرے ہی اینڈ پہ بارز کے اندر بہت سارے وکلا ہوتے ہیں، جیسے میں اپنی ذات خود کہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت سارے کیسز ہم لوگ فری آف کاسٹ کرتے ہیں، بہت سارے نیڈی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ لائرز ہمیشہ ہی ایک بڑا وائٹل رول رکھتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ اسی طرح لائرز نے کیا کیا ہوا ہے کہ لائرز نے اس وقت پاکستان کے اندر لیڈنگ 26 کے قریب 26 NGOs بنا دی گئی ہیں جو صرف اور صرف ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہیں جو کہ وکیل پر ہائر نہیں کر سکتے یا جن کے پاس لیگل اسسٹنس حاصل نہیں ہے، تو ان کے لیے اس وقت بھی پاکستان کے اندر آن لائن اور جو فزیکلی طور پر بھی جو لائرز کی جو NGOs ہیں موجود ہیں، جن میں میں کچھ NGOs کو آپ کو بتاتا ہوں جو بڑی ہی زبردست قسم کی اور بڑا اچھا کام کی اور جو ویل ناؤن ہے پوری انٹرنیشنل لیول پہ بھی، جن میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس میں سب سے جو اہم ہے جو وہ ہے ایک یہ ہے لیگل ایڈ سوسائٹی کے نام سے ہے، پوالا ہے،
اور سب سے جو پوالا ہے یہ بیسک جو ہے یہ فیمیلز وومن کے نام سے بنائی گئی ہے، اس میں صرف فیمیلز ہیں جو سارا کے سارا معاملات دیکھ رہی ہیں فیمیلز کے ایشوز کو. اور اسی طرح AGHS جو ہے جو ہماری جو بہن تھی برا ویل نون نام تھی آسمہ جنگیر معرومہ، انہوں نے 1980 میں یہ بنائی تھی. اسی طرح پاکستان کرمنل لائرز کے نام سے فاؤنڈیشنز ہیں. اور اسی طرح میں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں تو میں یہاں بھی بتاتا جاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی PLF کے نام سے پیپلز لائر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک NGO بنا رکھی ہے پورے پاکستان میں، جہاں پر کہیں کسی بھی پاکستانی شہری کو سٹیزن کو کسی کو بھی ضرورت ہوتی ہے اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ یا تحصیل کے اندر یہ تنظیم یہ PLF کام کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے. اسی طرح کرمنل وکٹم سروسز ہے، الحق ہے، ایک انصر برنی کا نام ہر شخص نے سنا ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی جو NGO ہے یہ کام کرتی ہے مسنگ پرسن کے اوپر کام کرتی ہے. یہ NGOs کے بارے میں آپ صاحب بتا رہے، میں آپ سے پوچھ رہا تھا ریاست میں حکومت نے اس سلسلے میں لوگوں کے لیے ایک لیگل ایڈ کوئی دیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ ایکٹ بنا دیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے لیگل ایڈ ایکٹ 2018 ہے، اور وہ ایکٹ بنا ہوا ہے جس کو جو کہ باقاعدہ طور پر قانون ہے. اور جو نہ صرف جیل میں جو قیدی ہیں ان کو چاہے وہ میل ہیں فیمیل ہے، بلکہ ایسے لوگ جو جیل سے باہر ہیں اور عام شہری ہیں عام پاکستانی ہیں عام لوگ ہیں ان کو لیگل اسسٹنس کے لیے ان کو ہر ضلع کے اندر ہر تحصیل کے اندر یہ جو ہے لیگل ایڈ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب پرووائڈ کرتی ہے لائرز کی شکل میں. اب بات کرتے ہیں، آپ کا دوسرا کوشچن تھا کہ ملک میں جو سوئی گیس یا بجلی کا جو بحران ہے اور واپڈا اور سوئی گیس کے جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کو تو سوئی گیس کے بل معاف ہے، واپڈا کے لوگوں کو بل معاف ہے، تو ایک عام شخص کو بل کیوں نہیں معاف؟ اور دوسرا کیا یہ بجلی کا بل اتنا زیادہ ہی کیوں آتا ہے؟ کیوں نہ اس کو ایک تناسب میں کر دیا جائے، 5,000 روپیہ 7,000 روپیہ اس کو منتھلی کر دیا جائے تاکہ ہر شخص کو بجلی بھی اویلیبل ہو اور ہر شخص گیس کی سہولت سے بھی اس کو بھی یوز کر سکے. تو غریب بھی ہیٹر چلا سکے، گیزر چلا سکے سردیوں میں اور اپنی ٹھنڈ کو دور کر سکتے. میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھنا آپ نے کیا کہ آپ کے پاس ذخائر کیا ہیں. آپ کا پاکستان ان ممالک میں چلا گیا ہے جس کی آئے روز بڑھتی ہوئی آبادی اتنی زیادہ ہو، جس وقت ہم لوگ 25 کروڑ کے جو اس کے فگرز کو کافی حد تک اب عبور کر چکے ہیں. ہماری آبادی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، ہمارے پاس ذخائر نہیں ہے، گیس کے ذخائر نہیں، اور بجلی تو ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. اب میڈل کلاس کو ججز ہیں جنرلز ہیں ان کو لیے اپنے فری رکھی ہوئی ہے. میں آدمی مزدور بھی کہہ رہا ہوں جس کے آپ کی تنخواہ 30. دیکھیں میں ایک چیز آپ موقع دینا چاہیے. اس میں ایک چیز آپ کو جو میں بتا دوں کہ قانون کے مطابق کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ کو بجلی فری نہیں ہوتی، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز کیوں نہ ہو، چاہے پرائم منسٹر، چاہے پریزیڈنٹ پاکستان کیوں نہ ہو. یوٹیلیٹی بلز ہی ہیز ٹو بی پیڈ. اب دیکھنے میں آتا ہے بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ بل پیڈ نہیں کیے جا رہے. اگر آپ بات کریں جوڈیشری کی، آپ کہتے ہیں تو جوڈیشری کے ججز جوڈیشری وہی بات کر رہا ہوں نا پروٹوکول میں آپ کہتے ہیں تو، لیکن ان کے جو بل ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پے کرنے ہیں اور ان کا جواب دہ ہے وہ ہائی کورٹ کی، جو ہائی کورٹ وہ ان کی جواب دہ ہے. ہائی کورٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہوتی ہے وہ اس کا جواب دہ ہوتی ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید لوگوں تک تو گاڑیاں ان کو دی ہوئی ہیں پروٹوکول عرفان صاحب میں دوسرے تیسرے تو گیس بجلی فری ہے نہیں. گاڑی دیکھیں گاڑیاں ثاقب نے سال ریٹائر ہوا، بتائیں کتنی اس کی صرف بتا دیں کتنی مرات ہیں ان کو. دیکھیں یہ جو مرات بل کے اوپر نہیں مرات کا ایشو اور ہے، مرات اندر تھنگ ہے. اور گاڑیاں جو آپ کہہ رہے ہیں اسی لیے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے ان اپنے لا آفیسرز کو، اپنے جوڈیشری کو، اپنے سرکاری افسران کو اسی لیے یہ وہیکل پرووائڈ کی جاتی ہیں. ایک تو ان کی جاب کی ضرورت ہے اور دوسرا ان تمام چیزوں کے لیے لوگ کرپشن نہ کریں. لیکن جب گورنمنٹ خود پرووائڈ کرتی ہے ان کو اچھی سے اچھی وہیکل پرووائڈ کرتی ہے، پیٹرول ٹی اے پرووائڈ کرتی ہے، وہ تو ایک اور تنخواہ بھی اگر کر دیں پھر بھی انہوں نے پیسہ انصاف تو جو ہے دو ٹرک لے کے کرنا ہے جیسے وہ بظاہر خبر نقوی صاحب نے کیا. دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر اچھے لوگ ہوں گے وہاں پہ برے بھی ہیں، اور بہت سی چیزوں میں آپ نے دیکھا بھی جوڈیشری نے ان کا کیسا احتساب کیا اور ان کو خود ہی جاب سے ریزائن دینا پڑے گا. اور یہ دیکھنا، اور یہ چیزیں ہیں جب تک کوئی بندہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنے ہی ادارے کی آنکھ سے بچ کر میں کوئی کام کر جاؤں گا تو کتنی دیر تک، پنجابی میں وہ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو کوئی بھی کرپٹ آفیسر اگر ایسا کام کرتا ہے یا انلیگل پریکٹس کر رہا ہے تو یہ آخر کار ایک دن اس نے پکڑا ہی جانا ہوتا ہے. سوال یہ تھا کہ ویلفیئر نہیں بن سکی عوام کے لیے تو وہ لوگوں غریبوں کے لیے فائدہ نہیں ہے، صرف یہ بڑے لوگوں کے لیے ایک جاگیر بنی.
نہیں نہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس وقت جو اسٹیٹ ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو وہ بنیادی جو حقوق ہے وہ پرووائڈ نہیں کر پا رہی، اس میں فیل ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. 1947 کے بعد اگر آپ دیکھیں پاکستان جب سے پاکستان ماض وجود میں آیا ہے تو آپ کی جو جمہوری حکومتوں کو چلنے کب دیا گیا ہے؟ اس میں سے 35 سے 40 سال تو آپ نکال لیں، وہ جو اسٹیبلشمنٹ لے جاتی ہے. اور ابھی بھی میاں آپ دیکھ لیں بی بی اپنا بینظیر بھٹو صاحبہ کی دیکھ لیں، چاہے حکومت دیکھ لیں، تو چاہے میاں محمد نواز شریف کی دیکھ لیں، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ دیکھ لیں، بی بی کی بھی دیکھ لیں، کیسے کیسے گرایا گیا. اور پھر اب جس کو ایک یوز کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے طور پر نے اپنا ایک پپٹ لے کے آیا تھا، آج دیکھ لیں وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے. تو ان حالات میں جب تک آپ اپنی سول اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے اور اپنی پالیٹکس کو مضبوط نہیں کرو گے، اب جب تک آپ اپنے سیاسی لوگوں کو مضبوط نہیں کرو گے، جب تک آپ پارلیمنٹ کو مضبوط، میرا کوشچن ہمیشہ یہ رہے گا. مختصر سے الفاظ میں اس کو آپ سمندر کو کوزے میں بند کیجیے کہ مطلب ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے یہ کب تک بن سکتی ہے، لوگوں کو آسانیاں کب ملیں گی؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھا ہو 1973 تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ جو پاکستان بنا ہے یہ اسلامی ریاست بنا ہے فلاح و بہبود کے نام پہ لوگوں کی. اور یہ لوگوں کو نہیں ہے نا، نہیں چیزیں ہیں لیکن لوگوں کو کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں، جیسے بہت ساری این جی اوز کا میں نے ذکر کیا، شاید آئی ڈونٹ تھنک میں بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں نالج بھی نہیں ہوگا. تو لوگوں کو اویئرنس نہیں ہے. لوگوں کو جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ کے پاس فلاں ڈپارٹمنٹ ہے، فلاں این جی اوز ہے، فلاں آپ ابھی تھوڑی ٹائم لگا کے اختصار میں ذرا اس کو سم اپ کریں تاکہ لوگوں کی اویئرنس میں پتہ چلے ان کو کہ ہاں آپ نے جو ساری چیزیں بتائی ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں جی ان کے لیے لیگل ایڈز کے تمام جو چیزیں ہیں موجود ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا جیسے اپنی گفتگو میں گورنمنٹ آف پنجاب نے دا پنجاب لیگل ایڈ ایکٹ بنایا ہوا ہے 2018، اور اس کے ساتھ کم از کم اس وقت جو لیڈنگ جو این جی اوز ہے 26 کے قریب پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، جن میں سے کچھ کے میں نے نام بھی بتائے. اور جو اس وقت بھی اگر آپ تھرو آن لائن اگر آپ چیک کرنا چاہیں، آپ کو یوٹیوب پہ اوپر آپ کہیں بھی سرچ کریں تو آپ کو یہ این جی اوز مل جائیں گی، اور آپ کو وہاں سے جو کنسرنڈ لائر ہیں وہ بھی مل جائیں گے آپ کو، جو آپ کی مکمل مدد بھی کرتے ہیں، لیگل ایڈ بھی کرتے ہیں، اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. اور جہاں کہیں پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو ہیلپ چاہیے تو یہ لوگ ہمیشہ پاکستان کے اندر اویلیبل ہے، لائرز اویلیبل ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے ہیں، ہر تحصیل میں ہیں. اور ضرور کوشش کرنی چاہیے اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے فنڈامنٹل رائٹ کے لیے، اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے لیے ضرور باہر نکلیں اور پوچھیں اور دیکھیں جانیں کہ حکومت آپ کے لیے کیا کر رہی ہے. حکومت ہر سٹیج پہ ہر حکومت ہی کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے، بیسک لوگوں کو نالج نہیں ہوتا. تھینک یو. اس سلسلے میں آپ نے کافی جو تفصیل سے اپنے طور پہ بتایا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے میرے ٹائم دیا ہے. ناظرین انشاءاللہ تعالی پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.